وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. صدق اللہ العظیم. حمد و ثنا، تعریف و تسبیح، تکبیر و تحلیل، بڑائی، بزرگی، کبریائی کے سارے کلمات اللہ جل جلالہ کے لیے خاص ہیں. درود و سلام امام الرسل، خطیب الانبیاء، سید ولد آدم، رسول محتشم، نبی معظم، امام الہدیٰ، رسول خدا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی ذات گرامی کے لیے مختصر کلمات حمد و صلات کے بعد انسان کی سب سے بڑی ضرورت منزل کا تعین اور اس منزل کی جانب رہنمائی ہے، یعنی ہدایت ہے. ہدایت میں جہاں انسان کی منزل کی جانب رہنمائی کا تصور ہے،
وہاں اس منزل کے راستے میں آنے والے دشمن سے آگہی بھی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن کریم میں آدم علیہ السلام کا ذکر کرتے ہوئے جب انہیں دنیا سے اتارا گیا اس موقع کی منظر کشی فرمائی اور فرمایا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، تمہارے پاس میری طرف سے ہدایت آئے گی، رہنمائی آئے گی۔ مطلب یہ کہ جو تمہاری منزل ہے اس منزل تک پہنچانے کا راستہ، اس منزل کے تک پہنچنے میں آنے والی رکاوٹیں اور اس منزل سے دور کرنے والے دشمن، ان ساری چیزوں کی رہنمائی تمہیں میں دوں گا، جسے اللہ نے اصطلاح میں ہدایت لفظ قرار دیا۔ قرآن کریم کا آغاز ہی سورۃ الفاتحہ سے ہوتا ہے۔ اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کو جہاں اور بہت سے مسائل بتائے ہیں، وہاں ایک مسئلہ یہ بھی بتایا ہے کہ اللہ سے دعا کیسے مانگنی ہے اور دعا میں کیا مانگنا ہے، جو سب سے بڑی انسان کی ضرورت ہے۔ ویسے تو جوتے کے تسمے سے لے کے گھر میں استعمال ہونے والے نمک تک، ہوا، پانی اور روشنی تک ہر چیز انسان کی ضرورت ہے، لیکن سب سے بڑی ضرورت جو ہے وہ ہے ہدایت۔ اللہ نے طریقہ بتایا ہے، فرمایا پہلے اللہ کی صفات بیان کرو، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ حدیث میں آتا ہے، حدیث قدسی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ نے فرمایا قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی، میں نے اپنے اور اپنے بندے کے درمیان نماز کو تقسیم کر رکھا، تقسیم کر دیا، یعنی سورۃ الفاتحہ کو۔ اذا قال العبد الحمد للہ رب العالمین، جب میرا بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، تو میں کہتا ہوں حمدنی عبدی، میرا بندہ میری تعریف کر رہا ہے۔ اور جب وہ کہتا ہے الرحمن الرحیم، تو اللہ فرماتے ہیں میں کہتا ہوں اثنا علی عبدی، میرا بندے نے مجھ پر ثنا پڑھی۔ جب وہ کہتا ہے مالک یوم الدین، اللہ فرماتے ہیں مجدنی عبدی، میرا بندہ میری بزرگی کا اقرار کر رہا ہے۔ اور اس کے بعد فرمایا جب بندہ کہتا ہے نا ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو اللہ فرماتے ہیں یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان حد فاصل ہے، ایک معاہدہ میرے بندے نے مجھ سے کیا ہے کہ جب بھی سوال کروں گا تجھ سے کروں گا، استعانت مانگوں گا تجھ سے مانگوں گا، ضرورت ہوگی جو تجھ سے پوری کرواؤں گا۔ فرمایا اس سے پہلے جو کچھ تھا وہ میرے لیے تھا، اور اس کے بعد جو کچھ ہے وہ میرے بندے کے لیے ہے۔ اور اس کے بعد بندہ کیا مانگتا ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ مجھے صراط مستقیم پر ہدایت دے، صراط مستقیم کی طرف رہنمائی فرما۔ وہی بات جو آدم علیہ السلام سے کہی فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، تم زمین پہ اتر جاؤ، تمہارے پاس میری طرف سے ہدایت آئے گی۔ یہاں بندے سے سوال کروایا کہ اللہ سے سوال مانگو، اللہ سے سوال کرو اہدنا الصراط المستقیم، مجھے صراط مستقیم کی طرف رہنمائی کر۔ اور وہ صراط مستقیم کیا ہے؟ غیر المغضوب صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ، وہ صراط مستقیم وہ ہے جن پر تیرا انعام ہوا۔ اور انعام کن پر ہوا؟ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا۔ ایک اور مقام پہ اللہ نے صراط مستقیم انعام یافتہ لوگوں کا اللہ نے ذکر فرمایا، فرمایا یہ کون لوگ ہیں؟ من النبیین والصدیقین
انبیاء کی جماعت، صدیقین کی جماعت، والصالحین صلحاء کی جماعت، من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، شہداء کی جماعت، صالحین کی جماعت، وحسن اولئک رفیقا، فرمایا بہترین رفاقت ہے ان کی، بہت اچھی رفاقت ہے ان کی۔ یہ انسان سوال کرتا ہے۔ آگے سوال ہوتا ہے کہ صراط الذین انعمت علیہم تو ہو گیا، کیا اس کے علاوہ بھی کوئی لوگ ہیں؟ اللہ نے فرمایا ہاں، تم مجھ سے یہ سوال کرو غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ان لوگوں کے راستے پر نہ چلانا جن لوگوں پر تیرا غضب ہوا اور جو تیرے راستے سے گمراہ ہو گیا۔ اب وضاحت ہوگی، کلیئر وضاحت ہوگی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا امن الامام فامنوا، جب امام سورۃ فاتحہ پڑھنے کے بعد آمین کہے تو تم بھی آمین کہو۔ من وافق تأمینہ تأمین الملائکہ، فرمایا جس کی آمین فرشتوں کی آمین سے مل گئی، گویا کہ امام کے آمین کہنے کے ساتھ فرشتے بھی آمین کہتے ہیں، مقتدیوں کو بھی آمین کہنا چاہیے۔ فرمایا جب جس کی آمین فرشتوں کی آمین سے مل گئی، اللہ اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دے گا۔ سارے گناہ جو کر چکا ہے، صرف امام اور مقتدی اور فرشتوں کی آمین میں موافقت ہونی چاہیے، مل کے آمین کہے۔ اور صحابہ کرام کا جذبہ اتنا تھا، حدیث میں آتا فَيَرْتَجُّ بِهَا الْمَسْجِدُ، صحابہ کرام جب آمین کہتے تو مسجد گونج اٹھتی تھی، اتنی اونچی آواز میں آمین کہتے تھے۔ ہمیں تو اب شرم آتی ہے نا، اور اس شرم کا نتیجہ ہم نے مسئلہ ہی گھڑ لیا کہ آہستہ آواز میں آمین کہنی چاہیے۔ صحابہ کرام فَيَرْتَجُّ بِهَا الْمَسْجِدُ، ان کی آمین کی گونج سے مسجد گونج اٹھتی تھی ان کی، اور ہم کہتے ہیں ہمیں شرم آتی ہے، لوگ کیا کہیں گے، یہ وہ۔ بہرحال یہ ہدایت ہے۔ اور جب بندے نے سوال کیا تو اگلے ہی جملے میں اللہ نے فرمایا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ پرہیزگاروں کے لیے ہدایت۔ یہ ہدایت اصل میں منزل ہے انسان کی، یعنی منزل کی طرف رہنمائی ہے۔ اور منزل کیا ہے؟ منزل ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات، اللہ سے ملنا۔ ایک عرب کے بدو سے کسی نے سوال کیا یار تم یہ کام کر رہے ہو، مر جاؤ گے؟ اس نے کہا مرنے کے بعد میں کہاں جاؤں گا؟ کہا اللہ کے پاس۔ اس نے کہا پھر مرنے کا کیا ڈر ہے؟ جب مرنے کے بعد اللہ رحمان و رحیم اور کریم و شفیق کے پاس جانا ہے تو پھر مرنے کا کس بات کا ڈر ہے؟ اللہ کی ذات پر ایسا اعتماد ہونا چاہیے۔ اور یہ انسان کی اللہ کی ذات جو ہے نا وہ انسان کی منزل ہے، اور اس منزل تک جانے کے لیے اللہ نے جو رہنمائی فرمائی ہے وہ صراط مستقیم ہے، اور صراط مستقیم بتانے کے لیے اللہ نے انبیاء کو نازل فرمایا اور اپنی کتب کو نازل فرمایا، ہدایت کی طرف جانے کے لیے، ہدایت پر رہنے کے لیے، صراط مستقیم پر رہنے کے لیے۔ سورۃ فاتحہ کے جملے سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ صراط مستقیم مانگنے سے ملتا ہے، بن مانگے نہیں ملتا۔ اللہ سے سوال کرنے سے صراط مستقیم ملتا ہے۔ اللہ کو اچھا لگتا ہے کہ اس سے سوال کیا جائے۔ صراط الذین انعمت علیہم، ایمان و انعام والے لوگوں کا راستہ میں دکھانا، اللہ سے سوال کیا جائے، مانگا جائے اللہ سے۔ اللہ اکبر۔ اور یہ جو اللہ کی ذات تک پہنچنا اور اللہ کی ذات کا تعارف اور اللہ کی ذات پر ایمان، اس کو ہماری زبان میں کہتے ہیں نظریہ۔ اور یاد رکھیے انسانی زندگی کا سب سے بڑا چیلنج جو شیطان اور شیطانی قوتوں نے انسان کے سامنے رکھا ہے نا، وہ اس کی نظریاتی شناخت کا بحران ہے۔ انسان کو اس بحران میں مبتلا کر دیا کہ تو ہے کون؟ کسی نے کہا کہ زندگی، انسانی زندگی قدرتی طور پہ ہی ہے، کوئی خالق نہیں ہے اس کا، کوئی مالک نہیں ہے اس کا۔ کسی نے کہہ دیا آج اگ مٹھا تھا اگلا کس ڈٹھا، پتہ نہیں کدوں قیامت آنی ہے، آئے گی تو ویل آگے۔ کسی نے کہہ دیا قیامت آنی ہی نہیں ہے، اگر آ گئی تو دنیا میں ہم معزز ہیں تو آخرت میں بھی ہم ہی معزز ہوں گے، قیامت کے بعد بھی عزت اور وقار اور شان اور مقام اور چتراہٹ ہمیں ہی ملے گی۔ یہ سارے نظریات لوگوں نے اپنا لیے۔
اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. یہ دنیا کی چودراہٹیں، دنیا کے مال و اسباب، دنیا کے جتھے اور گروہ، دنیا کی پارٹیاں اور ان پارٹیوں کی قیادت، یہ تمہارے مرنے تک ہے. اس کے بعد اللہ کے پاس جانا ہے تو بنیاد اللہ کے ہاں مقام کا جو پیمانہ اور کسوٹی ہے وہ تمہارے دل کا تقویٰ ہے. تمہارے دل میں تقویٰ کتنا؟ تقویٰ کس کو کہتے ہیں؟ اللہ کے تعارف کو. تقویٰ اس کے دل میں ہوتا ہے جو اللہ سے ڈرنے والا ہوتا ہے، جو اللہ سے ڈرنے والا ہوتا ہے. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے میں تم سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں. میرے دل میں تقویٰ تم سب سے زیادہ ہے، اس لیے آپ اللہ کے سب سے قریب ہیں اس کائنات میں، اس لیے کہ آپ کے دل میں تقویٰ سب سے زیادہ ہے. اور جس طرح میں نے کہا نظریاتی شناخت کا بحران سب سے بڑا چیلنج ہے، اسی طرح قوموں کی تعمیر، تشکیل اور ترقی کی بنیادی پتھر جو ہے نا، فاؤنڈنگ سٹون، یہ بھی نظریہ ہے. اگر آپ کسی قوم کے پاس کوئی نظریہ نہیں ہے نا تو وہ ہوا میں معدوم ہو جائے گی. کسی قوم کے پاس نظریہ نہیں ہے نا تو اس کا کوئی تاریخ کے اوراق میں اور تہذیب و تمدن کے جو نظام ہے اس میں اس قوم کا کوئی حصہ نہیں ہوگا اور کوئی اس کو یاد نہیں کرے گا. اس نے دیے کچھ نہیں، اس کے پاس تھا کچھ نہیں، اس نے دینا تمہیں کیا ہے؟ جس کے پاس ہے ہی کچھ نہیں، اس نے تمہیں دینا ہی کچھ نہیں، اس کا نام کیسے ہوگا؟ اس لیے اگر آپ اس معاشرے کو بنانا چاہتے ہیں، اس کی تعمیر چاہتے ہیں، ترقی چاہتے ہیں، اس کو تشکیل دینا چاہتے ہیں تو پھر ایک نظریے سے وابستہ ہونا ہوگا. ایک نظریے سے. نظریہ کسی بھی قوم کی تہذیب، اس کے اقدار، روایات، تاریخ، ثقافت، اس کے مذہب اور تمدن کا عکاس ہوتا ہے. کسی بھی قوم کے. شرم و حیا اسلام کا زیور ہے، اسلام کی پہچان ہے. فرمایا الحیاء من الایمان، حیا ایمان کا حصہ ہے. اس کا مطلب ہوا کہ جو بے حیا ہوگا اس کا ایمان میں حصہ کم ہوگا یا ہوگا ہی نہیں. بے حیائی کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. حیا اسلام کی تہذیب ہے. اور حیا صرف مرد اور عورت کے تعلق کے جائز اور ناجائز ہونے میں نہیں، حیا نظر میں بھی ہوتی ہے، حیا ہاتھ میں بھی ہوتی ہے، حیا قدم میں بھی ہوتی ہے، حیا دل میں بھی ہوتی ہے، حیا دکان میں بھی ہوتی ہے، حیا کاروبار میں بھی ہوتی ہے، حیا گھر میں بھی ہوتی ہے، حیا بچوں کے معاملے میں بھی ہوتی ہے، والدین کے معاملے میں بھی ہوتی ہے، رشتہ داروں کے معاملے میں بھی ہوتی ہے. یہ تہذیب ہے اسلام کی، یہ تمدن ہے اسلام کا، حیا والی زندگی گزارنا. اور یہ جس قوم کا نظریہ نہیں نہ ہوتا، جیسے میں نے عرض کیا، اس قوم کو وہ بہت جلد مٹ جاتی ہے. اور جو قوم اپنے نظریے کو چھوڑ دے وہ بھی مٹ جاتی ہے. اگر آپ نظریے سے جڑے رہیں گے، آپ کا نظریے سے ایک تعلق رہے گا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو محاذ جنگ سے خط ملتا ہے، امیر المومنین دشمن کی تعداد بہت زیادہ ہے، ہماری تعداد بڑی کم ہے، کمک بھیجیے، افرادی قوت بھیجیے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے جوابی خط کیا لکھا؟ کہا تم نے افرادی قلت و کثرت کے ساتھ کب سے لڑنا شروع کر دیا؟ مسلمان کا اسلام اور ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ اس کا اعتماد بندوں پہ نہیں ہوتا، بندوں کے رب پہ ہوتا ہے. کوئی مدد نہیں ہے، اسی لشکر کے ساتھ لڑو اور دشمن کو شکست دو. جب ان کو ان کا نظریہ یاد کروایا گیا نا کہ ہمارا نظریہ تو اللہ ہے، اللہ کی ذات ہے، اللہ کی ذات پر اعتماد ہے، تو انہوں نے اسی وقت سارے معاملہ چھوڑ کے جی جان سے لڑائی کی. اور نتیجہ کیا نکلا کہ لمحوں کے اندر ان پر غالب آ گئے. جو قوم نظریہ جس کا نہ ہو وہ بھی تباہ ہو جاتی ہے، اور جو قوم نظریہ اپنانے کے بعد اس کو چھوڑ دے وہ بھی برباد ہو جاتی ہے. یہ سوال ہے بہت بڑا. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن کریم میں جہاں انعمت علیہم اور غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کہہ کے، ایک غیر المغضوب علیہم ولا الضالین ایک نظریہ، گمراہ لوگ اور گمراہ اور مغضوب لوگ، اور دوسرا ان کے مقابلے میں انعمت علیہم. اور اس سے بھی زیادہ وضاحت اللہ نے سورۃ الکافرون میں فرما دی. فرمایا اے پیغمبر ان سے کہہ دو
لکم دینکم ولی دین، میرا دین میرے لیے، تمہارا دین تمہارے لیے۔ اس سے پیچھے کیا فرمایا؟ جس کی تم عبادت کرتے ہو میں اس کی عبادت نہیں کر سکتا، اور جس کی میں عبادت کرتا ہوں تمہیں اس کی عبادت کی دعوت دیتا ہوں، وہ عبادت کا حق رکھتا ہے لیکن ادھر تم نہیں آتے، لہذا میرا اور تمہارا کوئی تعلق اور کوئی واسطہ نہیں ہے، تمہارا اور میرا نظریاتی تعلق نہیں ہے، تم ایک الگ قوم ہو، ہم ایک الگ قوم ہیں، لکم دینکم ولی دین۔ اور پھر یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ کسی بھی قوم کی نظریاتی شناخت کو نقصان پہنچا کر اس کی جغرافیائی شناخت کو ختم کر دیا جاتا ہے، جغرافیائی شناخت کو ختم کر دیا جاتا ہے، جغرافیہ تبدیل کر دیا جاتا ہے۔ تھوڑا پیچھے جائیں تو آپ کو ارض فلسطین نظر آئے گی، وہاں کے لوگوں نے، مسلمانوں نے اپنی بدعملی کی وجہ سے، اپنی کوتاہی کی وجہ سے اس وقت بھی کچھ لوگ آوازیں دیتے رہے، کچھ لوگ ان کو جگاتے رہے، یہودیوں کے ہاتھوں اپنی زمینیں نہ بیچو، تمہیں کتنے بھی پیسے دیں، یہودیوں کے ہاتھوں مالی مفادات نہ لو، تمہیں نقصان ہوگا۔ لیکن اس وقت مسلمان مفاد پرست تھا، دولت کی ہوس نے اس کی آنکھوں پہ پٹی باندھ دی، سارے ارض فلسطین یہودیوں کے ہاتھ بیچ دی۔ جب انہوں نے وہاں پہ اسرائیل نامی ریاست قائم کر لی، پھر آنکھیں کھلی ساری عالم اسلام کی، یہ کیا ہو گیا، سارے عالم عرب کی۔ لیکن اب تک تیر کمان سے نکل چکا تھا، 100 روپے کی زمین 1000 روپے میں خریدی تھی انہوں نے۔ اب یہ کیا تھا؟ ان لوگوں نے یہودیوں کی نفرت اور ان کی اسلام دشمنی کے نظریوں کو بھلا دیا تھا۔ ہمارے جیسے انسان ہی ہے نا، ہمارے پاس ہی رہیں گے تو کیا ہوا، ہمارے ہی جیسے ہیں نا بھائی، یہودی ہمارے جیسے نہیں، عیسائی ہمارے جیسے نہیں، ہندو ہمارے جیسے نہیں، ہمارا مذہب اور ہمارا کلچر اور ہماری تہذیب اور ہماری ثقافت اور ہمارا تمدن اور ہماری تاریخ اور ہے، ان کا تہذیب، ثقافت، تمدن، تہذیب، ہر شے ان کی اور ہے، کیسے وہ ہمارے ساتھ ہو سکتے ہیں؟ ہم نے اپنے اس کو بھلایا تو نتیجہ یہ نکلا۔ اور پھر ایک مسلمان کا نظریہ جو ہوتا ہے نا، نظریہ وہ کیا ہے؟ غیر اللہ سے بغاوت، غیر اللہ کا رد، اور ہمارا کلمے کا سب سے پہلا حرف ہی یہ ہے لا الہ۔ لا الہ، کوئی معبود نہیں ہے، کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، کوئی سجدے رکوع قوم قیام کے لائق نہیں ہے، کوئی سر جھکانے کے لائق نہیں، کوئی ہاتھ پھیلانے کے سامنے، اس کے سامنے کو ہاتھ پھیلانے کے لائق نہیں، یہ بغاوت ہے غیر اللہ کی۔ پھر کون ہے؟ الا اللہ، اللہ کی ذات ہے۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ نظریہ کیا ہے؟ غیر اللہ سے کامل بغاوت اور اللہ کی کامل اطاعت، اللہ کی کامل اطاعت، یہ نظریہ ہے۔ اور آگے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ کر ہمیں یہ پیغام دیا، اللہ کی اطاعت کا ایک جز محمد الرسول اللہ کی اطاعت صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول کی کامل اور غیر مشروط اطاعت۔ اللہ نے فرمایا ان تنازعتم فی شیء فردوہ الی اللہ والرسول، اگر تمہارے درمیان کوئی جھگڑا پیدا ہو جائے تو مسئلے کو اللہ اور اس کے رسول پر پیش کرو۔ اور ساتھ فرمایا وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، اور اپنے بادشاہوں کے پاس، اپنے حکمرانوں کے پاس پیش کرو۔ اب حکمرانوں کا معاملہ الگ کر دیا، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت غیر مشروط قرار دینا، ان کی بات ماننی ہے، غیر مشروط ماننی۔ یہ نظریہ ہے، یہ نظریہ حیات ہے، یہ ہمارا ایک بنیاد ہے ہماری۔ ہم مسلمان ہیں، مسلمان وہ ہوتا ہے جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا، اس کی حاکمیت میں شریک نہیں کرتا، اس کی ذات میں شریک نہیں کرتا، اس کی ربوبیت میں شریک نہیں کرتا، اس کی الوہیت میں کسی کو شریک نہیں کرتا، اس کے صفات میں، اس کے افعال میں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا۔ جو شریک کرے گا وہ مسلمان نہیں رہے گا، وہ مسلمان نہیں رہے گا۔ جو اللہ کی ذات میں، صفات میں، افعال میں، اس کی حکمیت میں، ربوبیت میں، الوہیت میں کسی کو شریک کرے گا
اللہ نے فرمایا کہ اللہ ہر ایک کو معاف کر دے گا، اللہ اس کو معاف نہیں کرے گا جس نے اس کے ساتھ شرک کیا ہے۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، جس کو چاہے معاف کر دے اس کے سوا، لیکن اللہ نے مشرک کو معاف نہیں کرنا۔ یہ نظریہ، اور اس نظریے کی بنیاد پر مسلمان اپنی مملکت کا قیام کرتا ہے، اپنی ریاست کو بناتا ہے، اس نظریے کی بنیاد پر اپنا ملک حاصل کرتا ہے، اس نظریے کی بنیاد پر اپنی جغرافیائی سرحدوں کو وسیع بھی کرتا ہے اور محفوظ بھی کرتا ہے، اس نظریے کی بنیاد پر۔ 1400 سال پہلے ماہ ربیع الاول میں ریاست مدینہ کا قیام ہو، یا 1400 سال پہلے ماہ اگست میں اس بنیاد پر بر صغیر میں ایک مملکت کا قیام ہو، یہ دونوں ایک ہی لڑی کے موتی ہیں۔ اس وقت بھی نظریے کی بنیاد پر لڑائی کی گئی، اس وقت بھی نظریے کی بنیاد پر ہجرت کی گئی، اس وقت بھی نظریے کی بنیاد پر اپنی جان و مال کا تحفظ کیا گیا، اس وقت بھی نظریے کی بنیاد پر اپنی قوم کی تشکیل کی گئی، اور اس 1400 سال بعد بھی نظریے کی بنیاد پر تاریخ انسانی کی سب سے بڑی ہجرت ہوئی۔ اس نظریے کی بنیاد پر لوگوں نے اپنے اموال اور اپنے املاک کو تباہ کر لیا، اس نظریے کی بنیاد پر لوگوں نے اپنے پرکھوں کی قبروں کو چھوڑ دیا، اس نظریے کی بنیاد پر لوگوں نے اپنی کائنات، ایک نئی کائنات اپنی بسا لی۔ بسے ہوئے محلات میں ٹھہرے ہوئے، اپنی حویلیوں میں رکے ہوئے لوگ ہر شے چھوڑ کر، زیور بھی، مال بھی، دولت بھی چھوڑ کے یہاں پہ آ گئے۔ بنیاد کیا تھی؟ لا الہ الا اللہ۔ بنیاد تھی نظریہ، اور ہر جگہ پہ ہمیں ایک سا ہی ماحول نظر آتا ہے، ایک سا ہی مسئلہ نظر آتا ہے۔ اس دور کے یہود و نصارہ اور منافقین، آج کی زبان میں جن کو سیکولرز کہا جا سکتا ہے، جو اپنے آپ کو سیکولر کہتے ہیں، ان سے بڑا منافق کائنات میں کوئی نہیں ہے۔ یہ اپنے مذہب پہ بہت پکے ہیں، لیکن اسلام کے بارے میں یہ کہتے ہیں ہم سیکولر ہیں، اسلام کا نفاذ نہیں ہونا چاہیے، اسلام کی حکومت نہیں ہونی چاہیے، اسلام کے ساتھ سیاسی تعلق نہیں ہونا چاہیے، سیاسی اسلام گوارا نہیں ہے، سیاسی یہودیت گوارا ہے، سیاسی عیسائیت گوارا ہے، سیاسی ہندو مت گوارا ہے، لیکن سیاسی اسلام گوارا نہیں ہے ان لوگوں کو۔ اس نظریے کی بنیاد پر ہمیں اس دور میں بھی یہود و نصارہ اور منافقین نے، اور آج کے دور کے بھی انہی لوگوں نے سب سے پہلے اگر کسی چیز کو چیلنج کیا ہے تو وہ نظریاتی شناخت کو چیلنج کیا ہے۔ بڑی تکلیف ہوتی ہے ان کو اس بات سے، اللہ کی حاکمیت کا اعلان نہیں ہونا چاہیے، اللہ کی حاکمیت کا جو تصور نہیں ہونا چاہیے، بس یہاں پر جس کی حکومت ہے اسی کا ڈنڈا چلے، یعنی اللہ کی حاکمیت گوارا نہیں، اللہ کے بندے کی حاکمیت کو تسلیم کرتے چلے جا رہے ہیں۔ یہ رویہ ہے ان کا۔ اللہ اکبر۔ یہ قوتیں آزادی مانگتی ہیں، آزادی دیتی بھی ہیں، لیکن مادر پدر آزادی چاہتی ہیں، مادر پدر آزادی دیتی ہیں، مادر پدر آزادی مانگتی ہیں۔ ان کا کام یہ ہے، دیکھیے ایک مدرسے کے اندر، ایک مسجد کے اندر، اللہ نہ کرے 10,000 مساجد میں سے 10 لاکھ مساجد میں سے 2 یا 3 مساجد میں 2 یا 3,000 مساجد میں لگا لو، خدا نہ خواستہ کو غیر اخلاقی واقعہ پیش آ جائے، اس میڈیا پہ بیٹھے ہوئے ان سول سوسائٹی کے نام نہاد سیکولرز کے لیے ایک ایسے جیسے ہاتھ میں بٹھیرا آ جاتا ہے، وہ طوفان بدتمیزی برپا کرتے ہیں۔ مذہب ایسا ہی ہے، مذہبی لوگ ایسے ہی ہوتے ہیں، دین کو نکال دیا جائے، مذہب کو نکال دیا جائے، یہ نعرے لگاتے ہیں۔ اور اگر اس سے کہیں بڑے اور کہیں زیادہ واقعات، اس سے کہیں بڑے اور کہیں زیادہ واقعات ایک ایک یونیورسٹی میں آ جائیں، ایک ایک کالج میں آ جائیں، ایک ایک کسی ادارے میں، عصری علوم کے ادارے میں آ جائیں، تو سب کو سانپ سونگ جاتا ہے، کوئی نام بھی نہیں لیتا۔ پھر تعویلات ڈھونڈتے ہیں، پھر کہتے ہیں نہیں ایسا نہیں ہوا ہوگا، ایسے ہوا ہوگا، پھر کہتے ہیں نہیں پولیس نے سازش کی ہوگی،
پھر کہتے ہیں نہیں فلاں نے جو ہے نا وہ معاصرانہ چشمک ہوگی پروفیسر حضرات کی، پرنسپل اور چانسلر اور وائس چانسلر کی، پھر یہ بہانے ڈھونڈتے ہیں. یہ کیا ہے؟ اس سے بڑا سیکولرزم کیا ہے؟ اس سے بڑی منافقت اور کیا ہے حضور؟ آج اللہ اکبر، آج کے دور کی بھی بین الاقوامی NGOs، نام نہاد سیکولر قوتیں یا سو کالڈ سول سوسائٹی، جس کو سول سوسائٹی کہا جاتا ہے، یہ ایک عجیب سا مبہم سا نام بنا دیا گیا ہے. بھائی سول سوسائٹی میں تو میں بھی ہوں، آپ بھی ہیں سول سوسائٹی کے. عام ہم سب سارے معاشرے کے افراد سول سوسائٹی ہیں، لیکن مخصوص طبقے کو کیوں سول سوسائٹی کہا جاتا ہے؟ مخصوص طبقے کے ساتھ یہ کیوں کیا جاتا ہے؟ اس کی بنیاد پر صرف پاکستان کی آئینی نظریاتی شناخت کے خاتمے کا چیلنج ان کے سامنے ہوتا ہے. کوئی موقع نہیں جانے دیتے اللہ کی حاکمیت اعلیٰ کے دستوری اعلان کے بارے میں ان کا تصور ہے اس کو ختم کیا جائے. اسلامی ملک میں حکومت کا، ریاست کا مذہب کے ساتھ کیا تعلق ہے وہ یہ کہتے ہیں. امریکہ کا صدر اگر اپنی بائبل پہ ہاتھ رکھ کے حلف دے، برطانیہ کا بادشاہ اپنے پادری کے ذریعے اپنی بائبل پہ ہاتھ رکھ کے حلف دے، تو وہ عین انسانی حقوق کا تقاضا ہے. اور اگر مسلمان قرآن پہ ہاتھ رکھ کے، قرآن کے حوالے سے بات کر کے، دین اسلام کے حوالے سے بات کر کے مسلمان کو ایسا عمل کر لے تو مرچیں لگنے لگ جاتی ہیں، تکلیف ہونے لگ جاتی ہے، ان کو شدید قسم کے مسائل درپیش ہو جاتے ہیں. آج ان سیکولر قوتوں نے وطن عزیز پاکستان کی اسلامی نظریاتی شناخت کے خلاف پہلے دن سے سازش کی ہے. پاکستان کا کیا ہوا تھا؟ لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر پاکستان بنتے ہی کچھ طبقے ایسے اٹھے، کچھ عناصر ایسے اٹھے، انہوں نے کہا نہیں جی پاکستان تو معاشی استحکام کے لیے بنایا گیا تھا. بتایا جائے آج 75 سالوں بعد، 75 سالوں سے زیادہ گزر چکے، آج تک اگر یہ معاشی استحکام کے لیے بنایا گیا تھا تو کیوں نہیں یہاں پہ معاشی استحکام آیا؟ کیوں غریب آدمی رلتا چلا جا رہا ہے؟ کیوں غریب آدمی پستا چلا جا رہا ہے؟ کیوں غریب آدمی کی زندگی اجیرن ہو رہی ہے؟ ان حکمرانوں کے تو للے تللے ختم نہیں ہوتے. ان کی تنخواہیں، ان کی مراعات اور ان کے جناب یہ سارے معاملات یہ اپنی جگہ قائم ہیں، بلکہ اضافہ ہو رہا ہے ان میں. غریب آدمی مرتا چلا جا رہا ہے، پستا چلا جا رہا ہے، اور اس کے بجلی کے بلوں سے لے کر عام یوٹیلیٹی استعمال کی چیزیں جتنی بھی ہیں ان سب کے ذریعے اس کا خون نچوڑا جا رہا ہے. اگر یہ معاشی استحکام کے لیے بنایا گیا تو پھر معاشی استحکام آیا کیوں نہیں؟ سوال کریں گے پھر آپ. مولوی حضرات کہتے ہیں پاکستان لا الہ الا اللہ کے لیے بنایا گیا، تو پھر لا الہ الا اللہ کیوں نہیں آیا؟ یہی ہمارا سوال ہے. آپ نے لا الہ الا اللہ کے راستے میں سب سے بڑی رکاوٹیں کھڑی کی. آپ نے قائد اعظم کی تقاریر کو بدلا. انہوں نے کہا تھا کہ پاکستان اور ہندوستان میں بسنے والے بر صغیر کے لوگ یاد رکھیں کہ یہ دو قومیں ہیں، ہندو اور مسلمان، دو مذہبی نہیں، دو سماج ہیں، دو تہذیبیں ہیں، ہم یہ اکٹھے نہیں رہ سکتے. انہوں نے بعد میں آ کے ان کی تقریر کو ہی بدل دیا، خلاصہ ہی تبدیل کر دیا. کہا بابا قوم کا خیال تھا کہ یہاں پہ سیکولر حکومت ہوگی، سیکولر نظام حکومت ہوگا. آج ماہ اگست آتا ہے، آزادی کے نعرے لگائے جاتے ہیں، آزادی کا جشن منایا جاتا ہے، آزادی کی باتیں کی جاتی ہیں. بتایا جائے کہ آزادی ہے کیا؟ کون سی آزادی؟ سیاسی آزادی، معاشی آزادی، معاشرتی آزادی، سماجی آزادی، کلچر کی آزادی، تہذیب کی آزادی، تمدن کی آزادی، کون سی آزادی ہے ہمارے پاس جس آزادی کا جشن منایا جا رہا ہے؟ حضرات ہم نے اپنا نظریہ بھلایا ہوا ہے. ہمیں نظریہ پاکستان یاد نہیں ہے، ہمیں وطن عزیز کی بنیاد کا جو کلمہ ہے وہ کلمہ یاد نہیں ہے. اس کلمے کی بھلا دینے کی وجہ سے آج ہم دنیا میں ذلیل و رسوا ہوتے چلے جا رہے ہیں. ہماری کوئی ویلیو نہیں ہے، کوئی حیثیت نہیں ہے ہماری. اور پھر ہم سمجھتے ہیں قائد اعظم نے کہا، دیگر اکابرین تحریک پاکستان نے کہا کہ تحریک کے مسلمانوں کا آزادی کا مطالبہ، آزادی کا ہدف محض انگریز سے آزادی نہیں ہے. انگریز سے آزادی نہیں ہے صرف،
مسلمانوں کی آزادی کا مقصد مکمل اللہ کی غلامی اور اقتصادی، سیاسی، معاشی، معاشرتی ہندوؤں کی غلامی، عیسائیوں کی غلامی، یہودیوں کی غلامی، ہندوؤں اور ہندو مت، بدھ مت، جین مت کی غلامی، ہر ایک کے نظریہ حیات سے آزادی ہماری آزادی ہے۔ اور یہ آزادی جو ہے یہ دیگر مذاہب کے لیے بھی امن و آشتی کا پیغام ہے۔ اسلام وہ واحد مذہب ہے، اسلام وہ واحد دین ہے جو اپنے معاشرے میں بسنے والے یہود و نصارہ کے جان و مال کے تحفظ کرتا ہے۔ اسلام وہ واحد دین ہے جو اپنے معاشرے میں بسنے والے ہندو اور سکھوں کے املاک اور اموال کا تحفظ کرتا ہے، ان کی جان و مال کا تحفظ کرتا ہے، ان کی عزتوں کا تحفظ کرتا ہے۔ ورنہ تاریخ کے اوراق کھول کے دیکھیے، آپ کو پتہ چلے جب بغداد فتح ہوا، جب فلسطین فتح ہوا، جارج فرڈینینڈ اور ملکہ ایزابیلا نے کیا کیا؟ آپ کو پتہ ہونا چاہیے جب بغداد فتح ہوا اس وقت کے لوگوں نے مسلمانوں کے ساتھ کیا سلوک کیا۔ آپ کو علم ہونا چاہیے آج جب پاکستان بنا تھا، ہجرت کر کے لوگ یہاں پہ آئے تھے، ان مہاجرین کے ساتھ ہندوؤں اور سکھوں نے کیا کیا تھا۔ ہمیں تاریخ کے اوراق سے آگہی ہونی چاہیے۔ لیکن یاد رکھیے، اگر ہم نے تاریخ کو بھلا دیا، اپنے نظریے کو بھلا دیا، نظریہ حیات کو بھلا دیا، تو پھر یہ کلمہ طیبہ کو بھلا دیا، تو ذلت و رسوائی کے طوق ہمارے گلوں سے کبھی نہیں نکلیں۔ آج ضرورت اس امر کی ہے، اس پاکستان کے تحفظ کے لیے، اس کے استحکام کے لیے، یوم آزادی کے موقع پر، ماہ آزادی کے موقع پر، آزادی کے ان تصورات کے ساتھ ہمیں اس بات کی طرف توجہ دینی ہے کہ نظریہ پاکستان مستحکم ہوگا تو پاکستان کی جغرافیائی سرحدیں مستحکم ہوگی۔ نظریہ پاکستان کو غیر مستحکم کیا گیا، کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ کو غیر مستحکم کیا گیا، کلمہ طیبہ سے بے وفائی کی گئی، تو رب کائنات کی قسم ہے، نہ ہمارا اللہ میرے منہ میں خاک، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، اگر نظریے کو چھوڑا گیا تو یہ ملک نہیں بچے گا۔ اور اس کا تھوڑا سا تجربہ 1971 میں کر چکے ہیں۔ ہماری نظروں کے سامنے 1971 کے واقعات، کن حالات میں اس کو بنگلہ دیش بنایا گیا، کیوں بنایا گیا، کیا حالات تھے، کیا معاملات تھے، کیا ان کو ضرورت پیش آئی تھی۔ اس پاکستان کے قیام کی تحریک بنگال کے مولانا اے.کے. فضل الحق پیش کرتے ہیں، اور وہی بنگال پاکستان سے جدا ہو جاتا ہے۔ سبب کیا تھا؟ ہم نے کبھی غور نہیں کیا اس بات۔ آج ہمیں آزادی کے لیے دی گئی قربانیاں بھول گئیں، ان قربانیوں کی داستان ہم اپنے بچوں کو نہیں سناتے، ہم نہیں بتاتے۔ ماں کی چھاتی سے لگا دودھ پیتا بچہ ایک سکھ نیزے کی انی میں پروتا ہے اور فضا میں لہرا کے کہتا ہے یہ پاکستان کا جھنڈا ہے، اب لگاؤ نعرہ پاکستان زندہ باد کا۔ ہم اپنی اولاد کو یہ نہیں بتاتے، ہم اپنی اولاد کو نہیں بتاتے کہ شیخ الاسلام مولانا ثناء اللہ امرتسری رحمت اللہ علیہ اپنے اکلوتے بیٹے کو شہید کرواتے ہیں، اور اپنی لائبریری جو کسی عالم دین کے لیے اولاد سے بھی زیادہ قیمتی ہوتی ہے، اس دور کے لاکھوں روپے کی لائبریری سر عام اس کو جلا دیا جاتا ہے۔ مولانا ابوالکلام آزاد کی لائبریری کو جلا دیا جاتا ہے، علماء کے بچوں کو شہید کر دیا جاتا ہے۔ ہمارے حضرت رانا شفیق خان صاحب پسروری حفظہ اللہ، ان کے والد گرامی مولانا رفیق خان صاحب پسروری، ان کے بازو کو ایک مسلمان عورت کی عزت بچاتے ہوئے سکھوں نے ان کے بازو پہ تلوار مار کے ان کے بازو کو کاٹ دیا۔ کٹے ہوئے بازو کے ساتھ وہ لوگوں کو وہاں سے لے کے آتے ہیں۔ ہم یہ اپنی داستانیں بھول گئے، اپنے بچوں کو ہمیں جشن مناتے ہیں، سلنسر نکال لیتے ہیں، اور سڑکوں کے اوپر ہم بھاگے بھاگے پھرتے ہیں، آوازیں نکالتے ہیں، اور جشن ہم نے سمجھا جشن ہلا گلا ہاؤ ہو کا نام ہے۔ ہم بھول جاتے ہیں آزادی کا جشن منانا سیکھنا ہے تو محمد الرسول اللہ سے سیکھو صلی اللہ علیہ وسلم۔ مدینہ منورہ تشریف لائے، آپ نے دیکھا یہودی 10 محرم کا روزہ رکھتے ہیں، اکرام و احترام کے ساتھ رکھتے ہیں۔ آپ پوچھتے ہیں بھائی یہ روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ کہا جی اس دن حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نجات ملی تھی فرعون سے، ہم اس کا جشن مناتے ہیں۔ بنی اسرائیل نے جشن منایا، 10 محرم کو روزہ رکھا، اور یہ دنیا کو باور کروایا ہمیں فرعون سے نجات ملی، ہمارے آباء و اجداد کو، ہم نے روزہ رکھا۔
میرے آقا نے فرمایا قربان جاؤں میرے نبی کی تربیت پہ، قربان جاؤں سونے نبی کے فرمان پہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے آقا فرماتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کے ہم تمہارے زیادہ قریب ہیں یہودیوں، تم سے زیادہ قریب ہیں، ہمارا حق زیادہ ہے۔ فرمایا لوگوں یاد رکھو آج کے بعد ہم بھی 10 محرم کا پہلے بھی رکھتے تھے، پرانا روزہ چلا آتا تھا، ہم بھی اہتمام سے رکھیں گے، لیکن یہودیوں کی مخالفت کرتے ہوئے 9 کا رکھیں گے، 9 محرم کا رکھیں گے۔ رکھنا روزہ ہے، جشن منانا ہے۔ جشن اس طرح منائے جاتے ہیں، موٹر سائیکلوں کے سلنسر نکال کر، سڑکوں کے اوپر اٹھم مچا کر اور جناب ڈانس کر کے، انڈین گانے لگا کر آزادی کا جشن نہیں منایا جاتا۔ آزادی منانی ہے تو اپنے نظریے کے ساتھ جڑیے، نظریہ لا الہ کے ساتھ جڑیے، نظریہ پاکستان کے ساتھ جڑیے، اپنی اولاد کو 2 قومی نظریہ بتائیے۔ آج کی سیکولر قوتیں، آج کی لادین قوتیں، آج کی بین الاقوامی قوتیں، یہ ساری کی ساری ہمارے وطن کے دستور سے لا الہ نکالنا چاہتی ہیں، آئین پاکستان سے اللہ کی حاکمیت کا تصور نکالنا چاہتی ہیں، آئین پاکستان سے پاکستان کی نظریاتی شناخت ختم کرنا چاہتی ہیں، لیکن وہ بھول جاتے ہیں ہم وہ قوم ہیں جنہوں نے قربانیاں دے دے کر جنہوں نے فتنہ قادیانیت کا خاتمہ کروایا تھا۔ 10,000 لوگوں نے جانوں کی قربانی دی۔ اس آئین میں میرے نبی کی ناموس کے تحفظ کا قانون بنوایا تھا، اور ہم وہ لوگ ہیں جنہوں نے آج اللہ کی رحمت اور فضل سے، اللہ کے کرم سے میرے نبی کے اصحاب، میرے نبی کے خاندان والے، میرے نبی کی ازواج امہات المومنین، ان کی ناموس کے تحفظ کا قانون بھی منظور کروایا۔ اب بڑی تکلیف ہو رہی ہے، وہی طبقہ جو آئین پاکستان سے ناموس رسالت کے قوانین نکالنا چاہتا ہے، وہی طبقہ جو آئین پاکستان سے اللہ کی حاکمیت کا تصور نکالنا چاہتا ہے، وہی طبقہ اس کو تکلیف ہوتی ہے۔ ایک رکن پارلیمنٹ کی توہین کی جائے 5 سال سزا ہے، اور میرے نبی کے حسن و حسین کی توہین کی جائے تو 3 سال سزا ہے، میرے نبی کی سیدہ عائشہ کی توہین کی جائے تو 3 سال سزا ہے۔ ڈوب کے نہیں مر جانے کا مقام۔ اللہ جزائے خیر دے، ہمارے اس جو گزری حکومت، اس کے اراکین سینٹ اور اراکین قومی اسمبلی نے بڑی برائیاں ہوں گی، بڑی کمیاں ہوں گی، ملک کو نچوڑا ہے، غریب آدمی پس گیا ہے، سارے جرائم اپنی جگہ پہ، لیکن حضرات یاد رکھیے ناموس صحابہ کا قانون منظور ہونا، اس 3 سال کی سزا کو 10 سال کی سزا میں تبدیل کرنا، بے لیبل جرم کو نان بے لیبل جرم بنا دینا اور عمر قید تک سزا دینا، یہ ان کا بہت بڑا کارنامہ ہے۔ اور مجھے بڑا فخر ہوا اس بات پر، میری جماعت کے قائد حضرت حافظ عبدالکریم حفظہ اللہ سینٹ میں رکن سینٹ ہیں، انہوں نے سینٹ جب پیپلز پارٹی کی ایک رکن سینٹ نے کہا نا یہ بل ہم نے نہیں پڑھا، ہمیں دیا جائے، واپس کمیٹی کو دیا جائے، میرے حافظ عبدالکریم صاحب نے ہاتھ جوڑ دیے، انہوں نے کہا میرے نبی کے صحابہ کی ناموس کا مسئلہ ہے، میرے نبی کے ازواج کی ناموس کا مسئلہ ہے، میرے نبی کے خاندان والوں کی ناموس کا مسئلہ ہے، تمہیں تکلیف کس بات کی ہے؟ میں ہاتھ جوڑتا ہوں اس بل کو پاس کرو۔ میں نے محترم حافظ صاحب کو فون کیا، میں نے کہا حافظ صاحب آپ کے یہ ہاتھ تا قیامت چومے جائیں گے، آپ نے جو ہاتھ جوڑ دیے یہ تا قیامت چومے جائیں گے، امی عائشہ کی عزت کے لیے، امی حفصہ کی عزت کے لیے، حسنین کریمین کی عزت کے لیے، سیدہ فاطمہ کی عزت کے لیے، سیدنا علی کی عزت کے لیے، اور سب سے بڑھ کر میرے نبی کے اصحاب کی عزت کے لیے، ابو بکر و عمر، عثمان و علی، معاویہ رضی اللہ عنہم اجمعین، ان سب کی عزت کے لیے آپ نے ہاتھ جوڑے، اللہ نے آپ کو سربلند کر دیا۔ یہ بھی نظریہ پاکستان ہے، آئین پاکستان کا تقاضا ہے شاعر اسلام کی حفاظت کی جائے، اور صحابہ کرام سے بڑا اسلام کا کوئی شعار نہیں، ازواج مطہرات سے بڑا اسلام کا کوئی شعار نہیں ہے، اور اللہ اکبر نبی کے اہل خانہ اہل بیت سے بڑھ کر اسلام کا کوئی شعار نہیں۔ نبی کے اہل بیت کی عزت کا قانون بن گیا، کوئی بکواس نہیں کرے گا، کوئی میرے حسنین کو نہیں بولے گا، کوئی حضرت علی کے بارے میں بکواس نہیں کرے گا، کوئی سیدہ فاطمہ کے بارے میں بکواس نہیں کرے گا، کوئی کسی اور بارے میں نہیں کہے گا، ازواج رسول، اصحاب رسول، اہل بیت کے بارے میں قانون بن گیا۔ ہمارے دل کو ٹھنڈ بڑھ گئی، ہمارے دل کو ہمارا ایمان بڑھ گیا، ہمیں خوشی ہوئی۔ کیوں؟ یہ پاکستان کے نظریے کا مسئلہ ہے،
نظریہ پاکستان کا مسئلہ ہے، نظریہ پاکستان کے تحفظ کا مسئلہ ہے۔ ہم آج بھی یہ سمجھتے ہیں پاکستان کی بقا، پاکستان کا استحکام، پاکستان کی ترقی، پاکستان کو دنیا میں عزت کا ملنا، ان سب کی بنیاد نظریہ پاکستان سے وابستگی ہے، کلمہ توحید سے وابستگی ہے۔ آج آپ یوم آزادی منائیں گے، جشن آزادی منائیں گے، تو یاد رکھیے یہ جشن آزادی، یہ یوم آزادی، اس موقع پر ہمارے بڑوں نے جو قربانیاں دی ہیں، جو جسم چھلنی کروائے ہیں، جو خون کی ندیاں بہائی ہیں، ہماری بیٹیوں اور بہنوں نے اپنی عزتوں کے لیے کنوؤں میں چھلانگیں لگائی ہیں اپنی عزتیں بچانے کے لیے، ان کو بھی یاد رکھیے گا، ان کے لیے بھی دعائیں کیجیے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم پہ رحم فرمائے، اور اللہ ہمارے ملک کی حفاظت فرمائے، اور اللہ اس پاکستان کو ہمیشہ تا قیامت سلامت اور قائم و دائم اور مستحکم اور ترقی یافتہ رکھے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔